بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہودیوں کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے مشرکین کو 3 سوالات دیے تھے اور کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات دے دیں تو وہ سچے ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لینا وہ جھوٹے ہیں۔ محترم ناظرین، ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، جس کا تذکرہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر دیا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری گزشتہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ہماری گزشتہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر ہماری گزشتہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، بقیہ 2 سوالات یہ تھے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون ہیں اور روح کیا چیز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں سوالات کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک نیک، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھے۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کیں۔ پہلی مہم میں اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا تھا۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو اس قوم کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت نہیں تھی۔ وہ لوگ بغیر لباس کے بنا تن ڈھانپے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں اپنے کام کاج کیا کرتے تھے اور دن کے وقت اپنے آپ کو غاروں میں چھپا لیا کرتے تھے۔ جبکہ تیسری مہم میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کے متعلق تفصیلی ویڈیو بھی ہمارے اس چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ یاجوج ماجوج کے متعلق تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دوں گا، لہٰذا آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ابھی کچھ تفصیلات آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تباہ کاریاں کریں گے۔ محترم ناظرین، ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں، جن میں سے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا تھا۔ بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی کہ 2 سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ یونان کے سکندر نہیں تھے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ حسام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ محترم ناظرین، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرن کے معنی صدی کے ہیں، جس پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی زندگی اور حکومت 2 صدیوں پر محیط تھی، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے سر کے دونوں طرف مخصوص جگہیں ابھری ہوئی تھیں، اور چوتھا یہ ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جو صراحت کے ساتھ ان کی پیغمبری کا پتہ دیتی ہو۔ اسلامی روایات میں ان کا تعارف عبد صالح کے عنوان سے ہوا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کے مطابق بھی آپ کو ایک عبد صالح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے۔ وہ ایک ایماندار، مہربان، اچھے لوگوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ محترم ناظرین، یہاں تک تذکرہ تھا مشرکین مکہ کے دوسرے سوال کا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو چلیے اب آپ کو تیسرے سوال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اس کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہیں۔ اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ نے ان 3 سوالات کے جوابات ملاحظہ کیے جو کہ یہود نے مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوابات وحی کے ذریعے بتلا دیے۔ یوں مشرکین کے منہ بند ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہاں پر روح کے حوالے سے ایک مناظرے کا چھوٹا سا واقعہ آپ کے پیش نظر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا، میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن دین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہیں۔ اس پر اس ہندو عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن دین بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر اس ہندو نے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندو عالم نے کہا، تم بالکل سچ کہتے ہو، اور پھر وہ ہندو عالم مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کیے دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ محترم دوستو، آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار آپ کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔